باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسن بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوعوا بسواك في فيه كأنه يتهوى. وبه قال حدثنا يتهوى. وبه قال حدثنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ باب ہے سواک کی مسنون ہونے کے بارے میں، وضو کے اندر سواک کے استعمال کا. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث جو پہلے کئی بار گزری ہے، آگے بھی آئے گی، کہ جس میں انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری تھی، اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں نے گزاری بس کرنا. تو آپ نے جب اٹھے آپ نیند سے تو آپ نے اپنے دانت مانجے. استنان کے معنی ہے دانتوں کو مانجنا، یعنی مسواک کیا. جی. اور اگلی حدیث جو روایت کی ہے وہ حضرت ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دانت مانج رہے تھے ایک سواک سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی. یقول یعنی وہ مسواک کو اندر زبان کی طرف بھی آپ لے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے کی آواز آ رہی تھی. بس سواک فی مسواک آپ کے منہ میں تھی، کأنہ یتہوع، آواز ایسی نکل رہی تھی جیسے کہ آپ قے کر رہے ہوں. تہوع یتہوع، تہوعان کے معنی قے کرنا. جی. وبه قال حدثنا عثمان وابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شاق من الليل يشوص فاه بالسواك. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے تو اپنے منہ کو سواک سے رگڑتے تھے. شاقہ یشوسو شوسن کے معنی ہے ملنا، یعنی دانتوں کو ملتے تھے سواک سے. یہاں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ مسواک کی جو مسنونیت ہے وضو کے اندر، اس کے اوپر سب سے زیادہ جو معروف حدیث ہے وہ آپ ہر جگہ پڑھ کر آئے ہوں گے اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ یا عند کل وضو، ہے نا. اور وہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق بھی ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں لائے. اور اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب الجمعہ میں. آگے آپ پڑھیں گے کتاب الجمعہ میں آئے گی. تو یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ معروف حدیث جو وضو کے وقت میں مسواک کی سنیت پر دلالت کرتی ہے، اس کو انہوں نے وہاں کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے. یہاں مسواک کی جو فضیلت لائے ہے یا وضو کے باب میں ذکر نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے واللہ سبحانہ عالم کہ یہ اختلاف آپ نے پڑھا ہوگا مشکاۃ شریف میں بھی اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ مسواک سنت وضو ہے یا سنت صلاۃ ہے نا. ہمارے حنفیہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ سنت وضو ہے. اور امام شافعی کے نزدیک سنت صلاۃ ہے. تو چونکہ وہ حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے اس سے سنت صلاۃ ہونا معلوم ہوتا ہے. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ کے الفاظ ہیں. تو اگر وہ یہاں لاتے تو
گویا اپنا یہ مذہب بیان کرتے کہ میرے نزدیک مسواک سنت صلاۃ ہے، اس واسطے یہاں نہیں لائے. تو بظاہر ان کا مسلک وہ ہے جو حنفیہ کا ہے کہ سنت صلاۃ نہیں ہے بلکہ سنت وضو ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں لائے بلکہ اس کو کتاب الجمعہ میں جا کے ذکر کیا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. جی باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان قال حدثنا ساخر بن جويدة عن قال عفان جب قال پہلے آ رہا ہو تو پھر دوبارہ حدثنا سے پہلے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وقال عفان حدثنا ساخر بن جويدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني يتسوق بسواك فجاءني رجلان يحدهما أكبر من الآخر فناولت سواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله فسره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارانی اتسوق، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں مسواک کرتے ہوئے. یہ ارانی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تعبیر عام طور پر خواب کے لیے ہوتی ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہ میں مسواک کر رہا ہوں ایک مسواک سے. فجاءنی رجلان، تو میرے پاس دو آدمی آئے، احدہما اکبر من الآخر، جن میں سے ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا. فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے مسواک ان میں سے جو چھوٹا تھا عمر میں اس کو مسواک دے دی. فقیل علی کبر، تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو. کہنے والے بظاہر جبریل علیہ السلام تھے. فرشتہ نے کہا کہ بڑے کو دو. فدفعته للاکبر منہما، تو میں نے وہ بڑے کو دے دی. تو یہ تعلیم دی گئی کہ جب کبھی دو آدمی اور ہر اعتبار سے برابر ہوں لیکن عمر میں ایک زیادہ ہے اور دوسرا کم ہے تو بڑے کو ترجیح دینی چاہیے چھوٹے کے اوپر. قال ابو عبداللہ اختصرہ نعیم عن المبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نعیم نے اس کو مختصراً روایت کیا ہے محمد عبداللہ بن مبارک سے، اور انہوں نے اسامہ سے، انہوں نے نافع بن عمر سے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من بات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. یہ فضیلت بیان کرنے مقصود ہے اس شخص کی جو باوضو حالت میں رات گزارے. تو اس میں حدیث روایت کی ہے وہی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا، انہی سے حضرت براء بن عازب سے ہی فرمایا ہوگا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پر جاؤ، مضجع لیٹنے کی جگہ مراد بستر، جب تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لیے، فتوضأ وضوءک للصلاۃ،
تو وضو کرو جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. اب یعنی جب بستر پر جانے کا ارادہ ہو سونے کے لیے تو اس وقت وہ نماز کی طرح وضو کرو. ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو. ثم قل، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. عجیب الفاظ ہیں. اللہم اسلمت وجہی الیک، وجہ یہاں معنی میں نفس کیا آ رہا ہے؟ تو معنی یہ کہ میں نے سپرد کر دیا اپنے چہرے کو، یعنی اپنے نفس کو آپ کے. کیا معنی؟ کہ میں نے اپنے نفس کو تابع بنا لیا، تابع دار بنا لیا آپ کا تابع دار. اسلم یسلم اسلامن کے معنی ہے کسی کے تابع ہو جانا، انقیاد کے معنی میں آتا ہے. تو میں نے اپنے نفس کو تابع بنا لیا آپ کے. وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملات کو سپرد کر دیا آپ کے، اپنے تمام معاملات کو آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے ساتھ جو صحیح فیصلہ کرنا چاہیں، جو کرنا چاہیں وہ کریں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت کو ٹکا دیا آپ کی طرف. رغبتاً ورہبتاً إِلَيْكَ، اور اس میں آپ کی طرف رغبت بھی ہے یعنی آپ کی رحمت کی طرف، اور رہبت بھی ہے یعنی خوف بھی ہے آپ کے عذاب کا، آپ کے جلال کا. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آپ سے بچ کر نجات پانے کا راستہ یا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر آپ ہی کی طرف. نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، ملجا پناہ گاہ، اور منجا نجات پانے کی جگہ. نہیں ہے کوئی پناہ گاہ اور نہ کوئی نجات پانے کی جگہ من کا آپ سے مگر آپ ہی کی طرف. کیا مانا؟ کہ اگر آپ ناراض ہوں اور ناراض ہونے کی وجہ سے کوئی سزا دیں تو ناراضگی اور سزا دینے کا، اس سے بچنے کا راستہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ہی کی پناہ مانگی جائے. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ اگر ماں اس کو مار رہی ہو، اس کے اوپر اس کو ڈانٹ رہی ہو، تب بھی پھر وہ چمٹے گا ماہی سے جا کر چمٹے گا، ماہی کو پکارے گا. تو اسی طرح بندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اعوذ باللہ من ذالک، اگر ناراض ہو تو ناراضی سے بچنے کا راستہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اسی کی پناہ مانگی جائے، اسی کی پناہ میں جایا جائے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آخری یہ الفاظ کہہ دے کہ میں آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی، اور آپ کے نبی پر جو آپ نے بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ کہو. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو اگر تمہاری اس رات میں موت آ گئی تو فطرت پر مرو گے. وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور ان الفاظ کو اپنے آخری کلام بنا لو، یعنی اس کے بعد پھر کوئی اور بات نہ کرو اور سو جاؤ. آخری کلمات جو زبان پر آئیں وہ یہ آئیں. قال
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فرددتہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ الفاظ دہرائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد کرنے کے لیے دہرائے. فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، جب ان الفاظ پر پہنچا تو قلت برسولک الذی ارسلت، یعنی یہ کہہ دیا میں نے کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. تو آپ نے فرمایا لا والنبی کا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ورسولی کا نہ کہو بلکہ ونبی کا کہو، نبی کا الذی ارسلت. اب بظاہر تو دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، سمجھے نا، بلکہ رسول کا لفظ جو ہے وہ زیادہ جامع ہے، وہ نبی کو بھی شامل ہے اور رسول کو بھی شامل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار فرمایا کہ جو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں وہی تم بھی استعمال کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ادعیہ اور اذکار، اس میں الفاظ بھی بذات خود مقصود ہیں، اس میں روایت بالمعنی کرنے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ انہی الفاظ کے ساتھ مانگی جائیں جن الفاظ کے ساتھ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے آپ نے باقاعدہ ان کو منع کیا کہ نہیں وہ رسولی کا نہ کہو بلکہ نبی کے الذی ارسلت کہو. جی کتاب الغسل وقول اللہ تعالی وان کنتم جنبا فاطهروا. بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے نا شروع میں. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها مسؤول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. کتاب الغسل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. یہ بات آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں کہ بعض جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کتاب کے یا باب کے شروع میں لکھی ہوتی ہے، بعض جگہ نہیں لکھی ہوتی، بلکہ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی باب شروع نہیں ہو رہا، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتی ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ امام بخاری نے کہ یہ کتاب مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں لکھی ہے. مثلا ایک سفر میں لکھنی شروع کی، ایک حد تک پہنچے، پھر وہاں کچھ وقفہ آ گیا، وقفے آنے کے بعد جب دوبارہ شروع کرتے ہیں تو دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم. اب کتاب الغسل کے شروع میں 2 آیتیں روایت نقل کی ہیں امام بخاری نے. ان کنتم جنبا فطہروا پہلے تو، اور دوسری آیت جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، ہے نا. ولا جنبا الا عابرین سبیل حتی تغتسلوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى وہ آیت ہے نا، تو وہ نقل کی ہے. ان کنتم جنبا فطہروا جو ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہ جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے. تو بظاہر تو سورہ مائدہ کی آیت مؤخر ہونی چاہیے تھی، سورہ نساء کی مقدم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر برعکس اس لیے کیا امام بخاری نے کہ ان کنتم جنبا فطہروا جو آیت سورہ مائدہ کی ہے یہ مجمل ہے. اطہروا فرمایا نا، اطہروا تطہر یا اطہر
یہ مبالغہ ہے طہارت کا، کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ طہارت میں مبالغہ کرو، طہارت حاصل کرنے میں مبالغہ کرو، یہ حاصل ہے اس کا طہارو کا. لیکن مبالغہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور مبالغہ کرنے سے کیا مقصود ہے وہ اس میں پوری طرح واضح نہیں ہے. لیکن سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں ولا جنوب الا عابر سبیل حتی تغتسلوا اغتسال کا ذکر ہے، باقاعدہ غسل کرنے کا. تو وہ چونکہ یہ آیت جو ہے وہ تفسیر کر رہی ہے فطہروا کی، اس واسطے مفسر کو پہلے لائے اور مفسر کو بعد میں لے کر آئے. اب باب قائم کیا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، مسنون ہے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ. جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، پھر اسی طرح وضو کرتے تھے جیسے کہ نماز کے لیے کی جاتی ہے وضو. ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ اپنی مبارک انگلیاں پانی میں داخل فرماتے، فيخلل بها اصول الشعر، اور اس کے ذریعے اپنے بالوں کی جڑوں کو کے اندر خلال کرتے. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر اپنے سر مبارک پر 3 چلو ڈالتے تھے اپنے ہاتھ سے. ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر پانی بہاتے تھے اپنے پورے جسم کے پوری جلد کے اوپر. تو یہاں مذکور ہے کہ آپ نماز کے غسل کے شروع میں وضو فرماتے تھے. تو غسل کے شروع میں وضو کرنا اس سے مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے، البتہ واجب نہیں ہے، مسنون ہے کہ پہلے پورا وضو کر لے، اس کے بعد پھر باقی جسم کے اوپر پانی بہائے. لیکن واجب اس لیے نہیں ہے کہ بعض روایتوں میں ایسے یہ بھی آیا کہ آپ نے سارے جسد پر پانی بہا لیا، اس میں وضو کا ذکر نہیں آیا. اگر واجب ہوتا تو اس کا ذکر کیا جاتا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجاري عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فده وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غسل جنابت کا عمل ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا، ایسا وضو جیسے کہ نماز کے لیے کرتے ہیں، غیر رجلئی، یعنی اور تو پورا وضو کر لیا تھا، پاؤں نہیں دھوئے تھے. چنانچہ یہ کئی روایتوں میں سے آتا ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو پہلے وضو کر لے لیکن پاؤں فوراً نہ دھوئے، پاؤں جو ہے بالکل آخر میں جا کر دھوئے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ آپ نے آخر میں جا کر دھوئے. کہتے ہیں تو وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، اور اپنے شرمگاہ کو آپ نے دھویا اور اس پر جو کچھ بھی اذا یعنی نجاست لگی ہوئی تھی اس کو دھویا. اب اس کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن ترتیب میں یہ مقدم ہے کیونکہ توضا وضوءہ للصلاۃ سے پہلے شرمگاہ کو دھویا. تو واو جو ہوتی ہے وہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، یہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے. تو آپ نے جو اپنی شرمگاہ کو دھویا وہ پہلے اور پھر وضو کیا نماز کے لیے غیر رجلئی. ثم افاض علیہ الماء، پھر اپنے اوپر پانی بہایا. ثم نحى رجلئی، پھر اپنے پاؤں کو الگ کیا. فغسلهما، پھر اس کے بعد ان کو دھویا. تو یہ اس لیے کہ جس جگہ غسل فرما رہے تھے وہاں پانی جمع ہوتا نا، تو اگر شروع میں پاؤں دھو لیتے
تو پھر وہ پاؤں جو ہے پھر وہی مائع مستعمل کے اندر وہ مائع مستعمل اس کے اوپر لگ کر اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوتا. تو اس واسطے آپ نے پھر بعد میں جب پورا غسل فرما چکے تو پاؤں کو الگ کر کے دھویا تاکہ وہ مائع مستعمل میں استعمال نہ ہو. تو یہی حنفیہ کے یہاں بھی حکم یہ ہے کہ اگر پانی جگہ ایسی ہے جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر اس میں پاؤں کو آخر میں جا کے دھوئے، لیکن اگر جگہ ایسی ہے کہ وہاں پانی جمع نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں شروع میں بھی دھو سکتا ہے. جی. باب غسل الرجل مع امرأته. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. من قدح، ایک قدح سے، یعنی ایک قدح کے لفظ تو پیالے کے ہیں لیکن پیالے سے مراد یہاں کا بڑا تشلا ہے. یقال له الفرق، اور اس کو وہ جو برتن ہوتا تھا اس کو فرق کہا جاتا تھا. سمجھے نا؟ فرق اور فرق دونوں لغتیں ہیں اور وہ تقریباً 6 رتل کا نہیں 16 رتل کا ایک برتن ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو اس سے ہم غسل کیا کرتے تھے. ارے سمجھے نا؟ چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل بالصاع ونحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. یہ ابو سلمہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھانجے ہیں، رضائی بھانجے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عائشہ کے ایک بھائی، رضائی بھائی، ہم دونوں داخل ہوئے حضرت عائشہ کے پاس. دونوں محرم تھے حضرت عائشہ کے، کیونکہ ایک رضائی بھانجے تھے اور ایک رضائی بھائی تھے. حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے. فسألها اخوها عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو حضرت عائشہ کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے. فدعت بإناء نحو من صاع. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن منگوایا جو تقریباً 1 صاع جتنا تھا. فاغتسلت، اور اس صاع کے برتن سے غسل کیا. وافاضت علی رأسها، اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا. بیننا و بینہا حجاب، جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح خود غسل کر کے دکھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ حجاب حائل تھا بیچ میں، تو کس طرح ان کو دکھانا کیا مقصود تھا؟ کیونکہ پردہ بیچ میں حائل ہے، حضرت عائشہ پردے کے پیچھے غسل فرما رہی ہیں اور یہ پردے سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
تو در حقیقت بات یہ معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالی عالم، بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گفتگو کافی عرصے چلتی رہی ہے صحابہ کرام کے درمیان، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین تک بات چلی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، تو لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا تھا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ ایک سا برتن، ایک سا کا مقدار پانی وہ غسل کے لیے کافی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے، کئی لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایک سا پانی کیسے غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر یہ جو سوال تھا حضرت عائشہ کے رضائی بھائی کا، اس کا تعلق غسل کی کیفیت سے نہیں تھا کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کس طرح غسل کیا کرتے تھے اور طریقہ غسل کرنے کا کیا ہوتا تھا، بلکہ یہ پوچھنا مقصود تھا کہ ایک سا کتنی مقدار سے آپ غسل فرماتے تھے، اور وہ جو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا ایک سا سے غسل کرنے، وہی تعجب کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ ایک سا سے غسل کیسے ممکن ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھا دیا، منگوایا ایک سا اور غسل کر کے دیکھو میں نے ایک سا سے پورا غسل کر لیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرے پردے کے پیچھے سے سر تو نظر آ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دونوں حضرت عائشہ کے محرم بھی تھے، تو سر پر پانی کس طرح ڈالا جاتا ہے اور سر کو کس طرح ملا جاتا ہے، تو وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ تو غسل کا ایک جز بھی انہوں نے دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک سا کے قدر سے غسل کرنا ممکن ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے قال ابو عبداللہ وقال یزید بن ہارون والبحث والجدی عن شعبہ قدر ساعین۔ یہ پیچھے جو لفظ آیا ہے نا کہ بدفدعت بناء نحو من ساعین، ایک برتن منگایا جو سا کے جیسا تھا، تو اس روایت میں تو نحو من ساعین کا لفظ ہے، لیکن دوسری روایت جو یزید بن ہارون اور بحث اور جدی روایت کر رہے ہیں شعبہ سے، اس میں نحو من ساعین کے بجائے قدر ساعین کا لفظ ہے، ایک ایسا برتن منگوایا جو ایک سا کے مقدار تھا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال رجل كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، ثم أمن في ثوب۔ ابو جعفر وہ ہیں جو حضرت محمد الباقر زین العابدین کے صاحبزادے محمد الباقر، ان کی کنیت ہے ابو جعفر، کیونکہ ان کے بیٹے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ انہ کان عند جابر بن عبداللہ، ابو جعفر یعنی محمد باقر رحمہ اللہ تعالی یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، ہوا ابوہ، وہ خود بھی موجود تھے اور ان کے والد یعنی زین العابدین بھی موجود تھے، وعندہ قوم، اور حضرت جابر کے پاس کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، فسألوہ عن الغسل، انہوں نے جو لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت جابر سے غسل کے بارے میں سوال کیا، غسل کے بارے میں کہ کتنی مقدار سے غسل کرنا چاہیے۔ فقال، تو حضرت جابر نے فرمایا یکفی کا صاع، تمہارے لیے ایک صاع پانی کافی ہونا چاہیے غسل میں۔ فقال رجل ما یکفینی، ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو کافی نہیں ہوتا، یعنی بظاہر کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے جسم پر بال زیادہ ہیں
اور میرے لیے ایک خاک پانی کافی نہیں ہوتا غسل کرنے کے لیے. فقال جابر، تو حضرت جابر نے جواب میں فرمایا کہ کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعرا، کافی ہو جایا کرتا تھا ایک سال اس ذات کو جن کے جو زیادہ بھرے ہوئے تھے بیعتبار بالوں کے، یعنی جن کے بال زیادہ تھے، زیادہ بھرے ہوئے بال تھے جن کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وخیرم من کا، جو تم سے بہتر تھے، ان کے لیے تو ایک سا کافی ہو جاتا تھا، تم کہتے ہو میرے لیے کافی نہیں ہوتا. ثم امنا فی ثوب، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری امامت کی، نماز پڑھائی ایک کپڑے میں، یعنی ان کے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم، الصحيح ما روى ابو نعيم. یہ بتلا رہے حضرت عبداللہ بن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے. جیسا واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ گزرا ہے ویسا ہی حضرت میمونہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا. قال ابو عبداللہ کان ابن عیینہ یقول اخیرا عن ابن عباس عن میمونہ. دیکھو ذرا یہ فرق ہے روایتوں میں. دیکھو یہاں پر جو روایت مذکور ہے وہ تو یہ ہے عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان. عبداللہ بن عباس انا کہہ کر روایت کر رہے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس کو یہ واقعہ کس نے بتایا اور اس کے اس قول کا ماخذ کیا ہے نا. بس ایک واقعہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے بس. لیکن عبداللہ بن عباس کو یہ بات کس سے معلوم ہوئی یا وہ کس سے روایت کرتے ہیں یہ اس میں مذکور نہیں ہے. لیکن آگے جو آ رہا ہے ابن عیینہ آخر میں کہتے ہیں عن ابن عباس عن میمونہ کہتے تھے، جس کا اگر عن ابن عباس عن میمونہ کہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ عبداللہ بن عباس کے اس قول کا ماخذ کون ہے؟ حضرت میمونہ ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. تو انا کہنے سے ماخذ معلوم نہیں ہوتا اور ان کہنے سے ماخذ معلوم ہوتا ہے. دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ اب آگے امام بخاری دونوں روایتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابو نعیم. صحیح وہ روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے، یعنی کون سی والی؟ انا والی. جی. باب من افاض على رأسه ثلاثا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی اپنے جسم پر ڈالا کرتے تھے، سر پر. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده. وقال للحسن أني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. یہ ابو جعفر وہی محمد الباقر نہیں، محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر نے فرمایا تھا کہ اتانی ابن عمی کا، میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے آئے تھے، یعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفیہ، اور وہ اشارہ کر رہے تھے حسن ابن محمد ابن حنفیہ کی طرف. ابو جعفر تو وہی ہے نا محمد الباقر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے چچا کے بیٹے میرے پاس آئے تھے، اور مراد تھی ان کی حسن ابن محمد ابن حنفیہ. یہاں ان سے حضرت ابو جعفر محمد الباقر سے جو انہوں نے ابن عمی کا کہا، یہ ذرا مجازن کہہ دیا، ورنہ یہ ان کے ابو جعفر محمد باقر کے چچا بھائی نہیں تھے، بلکہ ان کے والد زین العابدین کے ابن عم تھے. کیونکہ یوں ہے نا کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر، سمجھے نا. اور حسن ابن محمد ابن حنفیہ، تو اس میں محمد ابن حنفیہ خود حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے حسن ہیں، تو حسن جو بنے وہ زین العابدین کے چچا کے بیٹے ہوئے، نہ کہ محمد الباقر کے چچا کے بیٹے. تو ذرا یہاں مجازن ان کو ابن عمی کا کہہ دیا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے. فقلت، تو میں نے ان سے کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ 3 اکف، آپ 3 مٹھیاں لیا کرتے تھے، فیفیضها علی رأسہ ثم یفیض علی سائر جسدہ. فقال للحسن، تو مجھ سے کہا حسن نے، حسن ابن محمد بن حنفیہ نے، کہ انی رجل کثیر الشعر، میں تو ایسا آدمی ہوں کہ میرے بال بہت ہیں، یعنی میرے لیے 3 مرتبہ پانی ڈال دینا اور ایک ساتھ سے غسل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا. فقلت، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو تم سے بھی زیادہ تھے، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ ایک ساتھ سے غسل فرما لیتے تھے اور 3 مرتبہ جو مٹھی ڈال دینا وہ کافی ہو جاتا تھا. جی. باب الغسل مرة واحدة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده 2 أو 3 ثم أطلق على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزری تھی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی طریقہ جو پچھلے حدیث میں بتایا گیا تھا وہی طریقہ اس میں بتایا گیا. بس بھائی آج یہ کہہ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.